بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ پوچھ لے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنی دی تھی ہم نے ان کو نشانیاں، من آیت بینہ، واضح، ومن یبدل، اور جو شخص بدلے گا اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ اس کے پاس آئی، فإن اللہ شدید العقاب، پس بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت میں تخویف دنیاوی کا نمونہ اور قوموں کے عروج و زوال کا قانون، کہ قوموں کو، ہر قوم کو اللہ ایک موقع دیتا ہے عروج کا، اور اس میں ان کو نعمتیں ملتی ہیں ہر قسم کی، اور جب قوم بحیثیت قوم اللہ تعالی کی ناشکری اور نافرمانی کرتی ہے تو پھر اس کو یا تو ذلیل کر دیا جاتا ہے یا صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ تخویف دنیاوی کے ساتھ نقطہ اور قانون ہے تعمیر ملت کا اور تخریب ملت کا۔ اس لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو دیکھو، ہم نے ان کو بڑی نشانیاں دی تھی، واضح۔ اب ضابطہ اتنی نشانیوں کے باوجود جو ناشکری اختیار کرے تو اللہ کی سخت سزا ملتی ہے۔ یہی حال ہے آج اس امت کا بھی۔ ان کو بھی سب سے افضل رسول، سب سے افضل کتاب اور سب سے زیادہ نعمتیں ملی، تو جب تک اس نعمت کا شکر رہا مسلمان اور اسلام غالب رہا، اور جب سے عیاشی اور کاہلی اور سستی آئی مسلمان بھی تباہ ہو گیا اور اسلام بھی مغلوب ہو گیا، جس کی اصل میں غلبہ تھا۔ زین للذین کفروا، مزین کیا گیا ہے واسطے ان کے، کفروا، مزین کرنے کا مطلب ٹیپ ٹاپ، جس چیز کی حقیقت اچھی نہ ہو اس کو اچھے رنگ میں پیش کرنا۔ زینا، آپ دیکھیں دنیا کے جس شعبے میں آدمی کھڑا ہے وہ اس کو اپنا مقصد حیات سمجھ رہا ہے، حتیٰ کہ پنچر لگانے والا، ٹائروں والے کے پاس آپ جائیں تو وہ بھی اپنے اس ذوق کو مقصد حیات سمجھ رہا ہے۔ کسی کارخانے والے کے پاس ڈرائیور، بھنگی، چرسی، کسی کے پاس بھی جائیں تو ان کے سامنے مقصد حیات ظاہری دنیا ہے۔ مومن کا مقصد حیات اللہ کی توحید ہے، اور یہ ہے زین للذین کفروا۔ یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے
سوال یہ ہے کہ ہم سے اوروں کو نقد اور ہم سے ادھار، کہ کافر اگر غلط ہوتے تو کافروں کی یہ شان و شوکت نہ ہوتی۔ اچھا، آج بھی یہ شبہ ہے، ملحدین نے بھی پیش کیا، اگر امریکہ، برطانیہ، روس، چائنا یا یہ جو لوگ ہیں یہ غلط ہوتے عند اللہ تو ان کو اتنی نعمتیں کیوں ملی ہیں، اتنی ظاہری طاقتیں کیوں ملی ہیں؟ اس وقت بھی یہ سوال تھا کہ اگر یہ کافر سارے غلط ہیں تو انہیں اتنا مال و متاع کیوں ملا؟ اس کا بھی جواب دیا، فرمایا مال، رزق، ظاہری عزت کا زیادہ ہونا یہ حقانیت کی دلیل نہیں، یہ اللہ تعالی کی طرف سے امتحان ہے۔ زین للذین کفروا، مزین کر دیا گیا ساز و سامان، جاہ و چشم، باغ و مکان واسطے ان کے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ، اور مذاق کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے، ایمان والوں پہ ہنستے ہیں، یہ بڑے مواحد ہیں، ان کے پہننے کو کپڑے نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، ان کے مکان دیکھو، ہماری کوٹھیاں دیکھو، ان کے لباس دیکھو، ہماری پینٹیں، پتلونیں، پوشاکیں دیکھو۔ یسخرون، مذاق کرتے ہیں، من الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ حالیہ، والذین اتقوا، وہ لوگ جو بچ گئے کفر شرک سے، اوپر ہوں گے ان کے یوم القیامہ، دن قیامت کے۔ ان کے اوپر ہونے کا کیا مطلب؟ کافر نیچے گدھے کی طرح سواری ہوں گے، اور فوق کا ہوم کا معنی کافر جہنم میں ہوں گے، جنت اوپر ہے، مومن اوپر جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے۔ باقی رہا روزی اور رزق، واللہ، یعنی روزی کا مدار قسمت پر ہے، نہ کمال و مقبولیت پر، نہ کمال اور مقبولیت پر۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب، بے حساب، بغیر، حضرت شاہ عبد القادر نے مانا کیا بغیر ماپ کے، بغیر تول اور ماپ کے، بس ختم، شبوں کا جواب ہو گیا۔